عمران خان اور بشرا بی بی سے جیل میں ہونے والے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف ان کے اہل خانہ اقوام متحدہ پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اپنے طبی معائنے کے لیے لاہور سے لندن پہنچ گئے ہیں، جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت بھی اپنے اختتام کے قریب بہت تیزی کے ساتھ پہنچتی دکھائی دے رہی ہے، جو آج 7 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہی۔ عمران خان اور بشرا بی بی سے جیل میں مبینہ ناروا سلوک پر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی سے مداخلت کی درخواست ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب آج ہی علیمہ خان نے عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا جلد سنائے جانے کا خدشے کا اظہار کیا ہے۔ علیمہ خان کے بقول توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت بہت عجلت میں کی جا رہی ہے اور عمران خان کو اندازہ ہے کہ اس کیس میں فیصلہ بھی ان کے خلاف آئے گا، جس کے تحت ان کو توشہ خانہ کیس 2 میں سزا سنائی جائے گی۔ علیمہ خان نے یہ موقف بھی اپنایا ہے کہ موجودہ حالات میں انصاف کی فراہمی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جیل کے اندر پہنچنے میں تو ناکام رہے، مگر انہوں نے آج پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی کا واضح طور پر اعتراف کر لیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا یہ تھا کہ پارٹی کے اندر ایک تناؤ موجود ہے اور گروپ بندیاں چل رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ گروپ بندیاں کس نے کی ہیں، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی اراکین سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ گروپ بندیوں کا حصہ نہ بنے۔ مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا یہ تھا کہ کمزور پوزیشن میں مذاکرات ہوتے ہیں، نہ کہ جنگ ہوتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو کمزور کر کے گروپوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ الزام لگایا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور نہ سیلاب آنے پر کوئی خاطر خواہ امداد کی گئی ہے، بلکہ وفاقی حکومت کو جو ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں نبھائی گئی۔ پی ٹی آئی کو اب عمران خان کے اگلے سزا کا خدشہ کیوں لاحق ہو گیا ہے اور خان سمیت بشرا بیگم کی جیل میں حالت اظہار کا معاملہ اقوام متحدہ پہنچنے پر حکومت کو کتنی پریشانی ہے اور پی ٹی آئی کی اس درخواست سے کیا توقعات ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت اور نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا۔ نیازی صاحب، چونکہ خبر کا کیمپ بنیادی کیمپ آپ لوگ بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جو آج ہمیں یہ خبر آئی کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی جو سماعت ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے سے زائد چلی، یہ جتنی لمبی سماعتیں چل رہی ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو اس کیس میں بھی سزا ہوگی، یا اوورآل ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی سزائیں دے دی ہیں تو ایک اور میں بھی دے دیں گے؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ ٹرائل میں خان صاحب کے پاس موجود تھا، عدت کیس چل رہا تھا اور ساتھ القادر بھی چل رہے تھے، 2 کیس اکٹھے چل رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ جی ٹرائل چل رہا ہے تو آپ ایویڈنس کے لیے گواہ موجود ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہریں۔ تو خان صاحب کہیں تھوڑا سا واش روم جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یار بات سنو، یہ تو مجھے ہی پتہ ہے مجھے سزا ہی ہونی ہے۔ تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یعنی ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب القادر کیس جس کی اپیل پینڈنگ ہے جو لگ نہیں رہی، یہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ القادر کا کیس اس کی 2 سے 3 مہینے ججمنٹ ریزرو رہی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ سنائیں، ادھر سے 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی، وہ 26ویں ترمیم کے لیے ایک فیلڈ سیٹ ہو رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کو لایا جائے، ایسے ججز کو جہاں یہ القادر کا کیس لگے گا، اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چیف جسٹس سٹنگ جو ہے، ابھی جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، اس کے پاس کیس پینڈنگ ہے اور ہم ارلی ہیئرنگ لگاتے ہیں، ہم نے ساتھ بیل کی پٹیشن لگائی، وہ کیس نہیں لگ رہا۔ دیکھیں شفا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کیس، مجھے سزا ہوئی ہے، آپ سنیں وٹ سو ایور آپ فیصلہ کریں، تو وہ اگر ایک جج صاحب وہ کیس نہیں لگا دیتے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کیس کو بھی اس کیس کو کبھی روکا جاتا ہے، کبھی کیس لگتا ہے تو رات کو میڈیا پہ آ جاتا ہے جی کیس منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اس کیس میں تیزی آ گئی ہے، پھر شاید القادر لگے گا تو اس میں خان کی کٹل ہو جائے گی، یعنی خان کو اتنے تک اندر رکھنا ہے جتنے تک خان بات نہیں مانتا۔ خان نے کہا تھا کون سی بات؟ کمپرومائز، ڈیل، ڈائلاگ کہ ہمارے ساتھ کریں۔ نہیں تو ڈائلاگ تو کر رہے تھے خان صاحب نے، درمیان میں آپ لوگوں نے ڈائلاگ تو کیا گورنمنٹ کے ساتھ۔ دیکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہم تو ڈائلاگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرو اور 26 امینڈمنٹ کرو، اور ہم نے کیا ڈلائے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ جب مینڈیٹ بھی آپ نے چرا لیا 8 فروری کو تو ہم نے تو مینڈیٹ ہی مانگنا ہے نا۔ تو خان تو یہی کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، تو خان صاحب نے کہا ہاں ان سے مذاکرات میرے ہو سکتے ہیں فار دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ، اگر کوئی ریاست کے مفاد میں، جس طرح اب حالات ہے، مثلا اتنا بڑا ایشو ہے یہ جو فلڈ ہے، چاہے کے پی کے میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے اس پہ خان صاحب کا ایک پورا ایک بیان آنا چاہیے تھا
اگر میں ملتا, کوئی میڈیا کے لوگ جاتے, تو آج دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑے حالات ملک میں, جس طریقے سے کے پی کے میں حالات چل رہے, تو خان کی تو اسٹیٹمنٹ ہی باہر نہیں آتی. اچھا, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ باہر نہیں آتی. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نیازی صاحب سے میں نے ان کا موقف لیا کہ کیوں پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اس توشہ خانہ کیس 2 میں سزا جلد ہو جائے گی, کہ بھئی بڑی اجلت سے چل رہا ہے, لمبے لمبے ٹرائل چل رہے ہیں. حکومت کو کیا لگ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آپ کو لگتا ہے سزا معطلی سے پہلے دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی, یا سزا معطلی کے فوراً بعد دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی جو کہ توشہ خانہ کیس 2 بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے دیکھیں, اس وقت تو حکومت کا فوکس فلڈز پہ ہے, اور ہماری تو کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے, اور جتنی بہترین طریقے سے ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں وہ کریں. تو جو آپ کا سوال ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے آج کے پولیٹیکل سیناریو میں, کہ حکومت کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو سزا سنائی جائے یا کچھ کیا جائے. حکومت از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ خان صاحب. اور دیکھیں, یہ ضرور ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ خان صاحب کا فلڈز پہ بیان آنا چاہیے تھا. دیکھیں, خان صاحب اب اس وقت سیاست نہیں کر رہے, وہ اس وقت 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر. تو ابھی اگر ان کا کوئی ایک کیس پہلے سلو تھا, اب کوئی پروسیکیوشن یا ایویڈنس آ گئی ہوگی, یا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کیس کبھی سلو ہوتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے, اپنی نیچرل سپیڈ وہ ضرور پکڑا ہوگا. لیکن یہ کوئی ہماری کوئی حکومت اس پہ کوئی فوکسڈ ہے نہیں, حکومت اس پہ فوکس نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, جنرلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے کہ جب چور کی داڑھی میں تنکا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو پھر اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کوئی گلٹ ہوگی ان کے اندر, جس کی بنیاد پر ٹرینڈز چل رہے ہیں نا رانا صاحب, ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. عدت کے سائفر کیس ادھر سے بھی ہوئے ہیں نا. چلیں, وہ دیکھیں, ٹرینڈ تو یہ بھی تھا کہ اگر عدت میں ان کو ریلیف بھی مل گئی تو ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے. لیکن ہم وی آر لیسٹ بادرڈ. دیکھیں, بات یہ ایک کریکشن میں ضرور پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ خان صاحب دیکھیں سیاست نہیں کر سکتے, نہ ان کے بیانات کی کسی کو ضرورت ہے. وہ ابھی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کو سزا کاٹنے دیں سکون سے. جب وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو ملک کا نیریٹو ہوتا ہے, جو ریاست کی کاوش ہوتی ہے, اس کے برعکس ہی وہ بات کرتے ہیں. ان کی جو ٹویٹس ہیں اس سے بڑا یہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی تقسیم سیاست کی طرف. تو میرے خیال سے یہ وہ جب ان کو سیاست کا موقع ملے گا انہوں نے غلط ہی سیاست کرنی. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اپیلز نہیں کرنی چاہیے اپنے فیصلوں کے خلاف, آرام سے خاموش بیٹھ کے جیل کاٹیں, یہ is this you're trying to say basically? No, not at all. میں کہہ رہا ہوں ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو فلڈ کے اوپر بیانات ہمیں نہ ضرورت ہے, وہ جیل سزا کاٹے اور اپنے جو ٹرائل ہے ان کو وہ کریں, اپیل بھی کریں. اچھا, کے پی گورنمنٹ نے ویسے رانا صاحب آج کے پی گورنمنٹ کے جو سی ایم ہیں, سی ایم خیبر پختونخوا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہمارے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا فلڈز میں. دیکھیں, ان کو ایک تو پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کا رول کیا ہے. جو این ڈی ایم اے کا رول ہے وہ آپ کو پروجیکشنز دیتا ہے, فور وارننگز دیتا ہے کہ کیا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, اور پھر جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن رہی, کے پی کے کی پی ڈی ایم اے کے ساتھ بھی مکمل کوآپریشن رہی. افواج پاکستان کو جہاں ضرورت پڑی کہ ان کی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ڈپیوٹ کی گئی. ہر لحاظ سے دیکھیں, اصل اب جو ایشو ہے کہ اب تو بجٹس, جو صوبوں کے بجٹس جو ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ. صوبے کے پاس تو ویسے ہی کوئی نہ ہیلتھ ہے ان کے پاس, نہ صوبوں کے پاس ایجوکیشن ہے, نہ سینیٹیشن ہے. یہ سارے جو رول ہیں جہاں ڈیلیوری ملنی ہے, ڈیلیوری کے سارے رول صوبوں کے پاس ہے. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی میڈم مریم نواز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں, وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں, انہوں نے پوری انتظامیہ کو ہلایا ہوا ہے. تو جو رول وفاق نے پنجاب کے لیے ادا کیا وہی رول وفاق نے کے پی کے لیے ادا کیا. تو یہاں وفاق جو ہے تفریق نہیں کرتا کسی بھی صوبے کے اندر. لیکن یہ افسوسناک ہے کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں, جو ان کا اپنا رول تھا وہ تو وہ ادا نہیں کرتے ابھی. نہ وہ جو جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, نہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن اور اس طریقے سے وہاں ڈیلیوری دے پا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر, اور نہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں. تو پھر انہوں نے شکایتیں لگانی ہیں کہ جی وفاق یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. کیونکہ وفاق نے ایمرجنسی لگائی نا, اس لیے وفاق سے یہ ایکسپیکٹیشن شاید ان کی ہے. وفاق نے ابھی پچھلے دنوں ایمرجنسی کا اعلان کیا موسمیاتی اور زرعی.
تو بالکل اس کے اوپر ہم سارے جو چیف منسٹرز ہیں ملک کے ان کو مدعو کریں گے اور ایک لائحہ عمل تیار ہوگا جس میں صوبوں کا رول بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے گا اور وفاق کا رول کی بھی کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہے نیازی صاحب، میجورٹی جو ایگزیکیوشن ہے وہ صوبوں کے پاس.